10 سال، 12 سال، 15 سال، 20 سال محنت کرنی پڑتی تھی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دعائیں دو، انہوں نے اللہ سے مانگ کر رو دھو کر کے آسان کام امت کے لیے کھلوا دیا، اس لیے کہ حضرت نے یہ دیکھا کہ یہ امت مسجد کے بازو میں بیٹھتی ہے، تاش کھیلتی ہے، گپبازی کرتی ہے، چائے پیتی ہے، اذان کی آواز سن کر مسجد میں نہیں آتی بلکہ دور جاتی ہے، مسجد میں پیشاب کو آتی ہے، پانی پینے آتی ہے، اور بعض صوبوں میں تو ناپاکی کا غسل اتارنے مسجد میں آتی ہے، نماز پڑھنے یہ امت نہیں آتی۔ امت اتنی بے طلب ہے اللہ کے دین سے، اتنی بے تعلق ہے کہ اللہ کوئی ایسا آسان راستہ دے دے کہ یہ امت آسانی کے ساتھ دین پر چل جائے۔ تو یہ جو کام اللہ نے دیا ہے، بڑے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے 26 سال کے رونے پر بہت روتے تھے، یعنی بیوی کہتی تھی اتنا کیوں روتے ہو، تم روتے ہو، میرے کو بھی نیند نہیں آتی۔ اللہ کے بندی اب کیا بتلاؤں تیرے کو، اگر میں تجھے امت کا حال بتلا دوں تو میں اکیلا نہیں، تو بھی رونے والے بن جائے گی۔ اور پوری رات نظام الدین کے صحن میں بے چینی کے ساتھ گزار کر اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے، کسی کی شب وصل سو کر کٹے ہے، کسی کی شب ہجر رو کر کٹے ہے، میری شب کیسی شب ہے الہی، نہ رو کر کٹے ہے نہ سو کر کٹے ہے۔ پوری رات گزارتے تھے۔ تو کئی سال کے آنسو اور بے چینی اور تڑپ کے بعد اللہ نے یہ کام دیا امت کے لیے۔ اگر یہ 4 مہینے صحیح طریقے سے جم کر اصولوں کے ساتھ لگا دیں تو انشاءاللہ سالوں کی تربیت اللہ اس کی 4 مہینے میں کر دے گا۔ حضرت فرماتے تھے ہم نے آنکھ بند کر کے اس کام کو شروع نہیں کیا، نہ اپنے تجربے سے نہ اپنے علم کی بنیاد پر، بلکہ ہم نے مانگ مانگ کر رو دھو کر اللہ سے کام لیا ہے۔ اور پھر فرماتے بھی تھے میں نے اللہ سے مانگ کر چند باتیں طے کروائی اللہ سے، یہ طے شدہ چیز ہے، مانگ مانگ کر۔ اس میں ایک بات حضرت یوں فرماتے تھے میرا اللہ سے معاملہ ایسا ہے میں اللہ سے جو کہوں گا اللہ اسے کرے گا۔ ایک مرتبہ کہا میری عمر کے بارے میں مشورہ کر لوں میں کتنے دن زندہ رہوں۔ حضرت یہ بھی مشورے کی بات ہے، اگر آپ کو ہم کو مشورے کا موقع دیا جائے بتاؤ تم دنیا میں کتنے سال رہنا چاہتے ہو، تو قیامت تک کا وقت تو مانگ ہی لے گا یہ کہ اللہ مجھے قیامت تک زندہ رکھے، چاہے بڈھا ہو جاؤں لیکن زندہ رہوں۔ فرمایا حضرت یہ کوئی مشورے کی بات ہے؟ فرمایا ہاں، میرا اللہ سے معاملہ ایسا ہے میں اللہ سے مانگوں گا اللہ میری دعا کو رد نہیں کرے گا۔ اور فرماتے تھے میں نے اللہ سے کچھ باتیں مانگ کر طے کری اللہ سے، ایک تو اس کام کی حفاظت ہے اندر باہر، کہ اللہ یہ کام پسند نہیں ختم کر، اور پسند ہے اس کی حفاظت کر، اس کی کسی رکاوٹ کو مت چھوڑ۔ اور دوسری بات فرماتے تھے کہ کام کرنے والا کام چھوڑ کر بیٹھ جائے تو سکھ چین سے بیٹھنے بھی بھرتے، ایسا ہی ہوتا ہے، آدمی سکھ چین سے نہیں بیٹھتا۔ بزرگوں دنیا کا بگڑا یہاں بن جائے گا، یہاں کا بگڑا کہیں نہیں بنتا۔ اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکل رہے ہو، اپنا وقت صحیح گزارو، جان مال امانت ہے، اسے ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ ہم بیکار نہیں تھے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بیکار تھے، کچھ کام نہیں تھا اور نکل گئے بستر لے کر، نہیں بزرگ اپنے مشغلوں سے بال بچوں سے تقاضوں سے نکل کر کے آئے۔ اس میں اپنا وقت صحیح لگانا،
اس میں ایک سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اپنی امیر کی مان کر چلو، سمجھ میں آئے تو بھی اور سمجھ میں نہ آئے تو بھی۔ امیر سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرنا، امیر سے پوچھے بغیر مسجد سے باہر نہیں نکلنا، کوئی چیز نہیں خریدنا، امیر سے پوچھے بغیر کسی معاملے میں خود پہل نہیں کرنا۔ ہاں اگر امیر کہے جاؤ 2-4 کیریاں توڑ کے لاؤ، یہ مرغیاں بہت اچھی پھر رہی ہے محلے کی، لاؤ 2-4 پکڑ کے، ہم دال کھاتے کھاتے تنگ آ گئے، اس میں نہیں ہے اطاعت۔ لیکن جہاں تک امیر کی اطاعت کا مسئلہ ہے، جائز امور میں ہم اس کی اطاعت کریں، اس کی مان کے چلیں۔ امیر کے ماننے کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہ امیر صاحب میں چلا چائے پینے، کیا مطلب تم ہاں بولو تو بھی چلا، نہ بولو تو بھی چلا، یہ ماننا نہیں ہے۔ من مانی نہ کرے، امیر صاحب مجھے چائے پینی ہے، ارے بھائی چائے یہی بن رہی، امیر صاحب میرے کو ٹوپی نہیں ہے، ٹوپی چاہیے، امیر صاحب کہیں گے میرے پاس ایک ٹوپی زائد ہے رکھ لے، میرے پاس تو بیکار ہے، تیرے کام آ جائے گی۔ اور کوئی چیز واقعی اس کو خریدنی ہے تو امیر صاحب کسی مقامی ساتھی کو ساتھ کر دیں گے کہ جاؤ۔ وہ آدمی، وہ ساتھی ترقی کرتا ہے جو امیر سے پوچھ پوچھ کے کام کرتا ہے۔ صلاحیت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے صلاحیت دے دیتا ہے، اور اپنی منمانی کرے تو کتنا ہی صلاحیت مند ہو وہ چل نہیں پاتا۔ وہ آدمی ترقی کرتا ہے جو امیر کی مان کے چلتا، امیر سے پوچھ کے چلتا۔ ایک ایک چیز حالانکہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، امیر صاحب میں استنجے کو جاؤں، امیر صاحب میں کپڑے دھو لوں، امیر صاحب میں غسل کر لوں، منمانے طریقے پر جب اس کپڑے اٹھایا چلا نہانے، یہ ترتیب نہیں ہے۔ طبیعت میں آیا چلا چائے پینے۔ اپنے امیر کا ادنا ترین اکرام یہ ہے کہ اس کے سامنے بیڑی سگریٹ مت پیو، تمباکو مت کھاؤ، اس کا ہلکا اکرام یہ ہے۔ پھر اللہ آپ کو جتنی توفیق دے، اس کے سامنے تمباکو مت کھانا، اس کے سامنے بیڑی مت پینا، سگریٹ مت پینا، بلکہ مسجد کے حدود میں تمباکو بھی مت کھاؤ، یہ بھی مکروہات میں سے۔ جیسے پیاز کھانے کو منع کیا، پیاز حرام ہے کیا؟ لیکن فرشتوں کو اس کی بو پسند نہیں، اور بزرگوں تمباکو کی بو تو پیاز سے زیادہ خراب ہے۔ اس کو مسجد کے حدود کونے میں جاؤ، کہیں کھا کے اپنا آ جاؤ۔ ایک یہ کہ امیر سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرنا، امیر سے پوچھے بغیر کہیں نہیں جانا، امیر سے پوچھے بغیر مسجد سے باہر نہیں نکلنا، اور اکثر جماعتیں پیدل جماتے ہیں۔